السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان کہ جس مالک ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو نماز فجر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت بالسواک حتیٰ خشیت ان یکتب علیہ۔ فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا کس چیز کا؟ بالسواک، مسواک کرنے کا۔ حتیٰ خشیت، حتیٰ کہ مجھے یہ ڈر ہوا، ان یکتب علیہ، کہ یہ مجھ پر فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرنی جبریل بالسواک حتی ظننت انی سأدرد، یعنی امرنی جبریل بالسواک، جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کا حکم دیا۔ حتیٰ ظننت، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، انی سأدرد، کہ یقیناً میرے دانت گر جائیں گے، یقیناً میرے دانت گر جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کے متعلق فرمایا، ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک، یعنی ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، بے شک یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ مسواک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ پیچھے 2 حدیثیں سن چکے ہو، اور اس حدیث میں ہم لوگ تو جمعے کو یا جمعے کی نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم، بے شک یہ جو دن ہے جمعے کا، جعلہ اللہ عیداً، اللہ تعالیٰ نے اسے عید کا دن بنایا ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ فمن جاء الی الجمعۃ، لہذا جو بھی جمعے کے لیے آئے، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ غسل کرے، وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو ہو تو وہ خوشبو بھی لگائے، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور مسواک کو لازم پکڑے۔ اس حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، جمعے کے دن کی فضیلت، جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو نہا کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اور مسواک لازمی کر کے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم یصلی من اللیل فلیستق فإن احدکم اذا قرأ فی صلاتہ وضع ملک فہو علی فیہ۔ فرمایا اذا قام احدکم یصلی من اللیل، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے
یعنی تہجد کی نماز، اذا قام احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی کھڑا ہو، یصلی من اللیل، رات کی نماز پڑھنے کے لیے، فلیستق، مسواک کرے، فإن أحدکم اذا قرأ فی صلاتہ، کیونکہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز میں قرات کرتا ہے، وضع ملک فاہ علی فیہ، تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے۔ اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھو، دعا کرو اللہ سبنا کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہاں تہجد کی نماز پڑھنے تو دور کی بات، اللہ فرض نماز پڑھنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں لوگوں کو فرض نماز کا بھی پتہ نہیں، لیکن جب انسان رات کو اٹھے رات کی نماز پڑھنے کے لیے تو مسواک کرے۔ کیوں؟ جب تم میں سے کوئی ایک رات کو اٹھتا ہے، پھر مسواک کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں جب قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، ایک روایت میں یہ لفظ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث حق علی کل مسلم، تین چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں، تین چیزیں ہر مسلمان پر لازم ہیں، اور وہ کون سے؟ الغسل یوم الجمعۃ، جمعے کے دن غسل کرنا، جمعے کے دن نہانا، والسواک، اور مسواک کرنا، والطیب، اور خوشبو لگانا۔ تو یہ تین چیزیں مسلمانوں پر لازم ہیں۔ اسی طرح اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر من الفطرۃ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں سے والسواک، ایک مسواک بھی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان افواہکم ترک للقرآن فطیبوہا بالسواک، بلا شبہ تمہارے منہ قرآن کے لیے راستے ہیں۔ ان افواہکم، افواہکم، یہ تمہارے منہ جو ہیں، ترکن، راستے ہیں، للقرآن، قرآن کے لیے، بلا شبہ تمہارے منہ قرآن کے لیے راستے ہیں، لہذا فطیبوہا بالسواک، لہذا تم انہیں مسواک کے ذریعے پاکیزہ بناؤ، تم انہیں مسواک کے ذریعے پاکیزہ بناؤ۔ جب ہم مسواک کریں گے تو پھر ہی ہمارا منہ پاکیزہ بنے گا نا، جب ہمارا منہ پاکیزہ بنے گا تو یہ قرآن کے لیے راستہ بن جائے گا۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے، لیکن 5 اوقات میں بہت ہی زیادہ مستحب ہے، اور وہ 5 اوقات کون سے ہیں؟ نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب، وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب، تلاوت قرآن کے لیے مسواک کرنا مستحب، نیند سے بیدار ہونے کے وقت مسواک کرنا مستحب، 5ویں نمبر پر منہ کے کسی بھی وجہ سے متغیر ہو جانے کے وقت مسواک کرنا مستحب۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسواک جو ہے وہ تمام اوقات میں کرنا مستحب ہے، لیکن سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی فرماتی ہے کہ مسواک سنت ہے، اور اس وقت یہ زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے جب وضو، نماز، قراءت قرآن، منہ کے تغیر اور اس کے مثل کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے پیش آئے۔ اور میرے محترم بھائیوں،
اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، السواک مطہرۃ، مسواک پاکیزگی ہے، للفم منہ کے لیے، مرضات للرب، مرضات رضامندی ہے، للرب رب کی رضا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت ہے، مسواک منہ کی طہارت ہے، ومرضات للرب، اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علیکم بالسواک، مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، بلا شبہ یہ منہ کو پاکیزہ بناتی ہے، مرضات للرب، اور رب کو راضی کرتی ہے۔ اتنی فضیلت ہے مسواک کی، لیکن آج ہم مسواک کو ترجیح نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ لکڑی ہے، اور ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ وہ جو بنی نہیں ہوتی ٹیوب اور برش ہے، جس کے اندر کئی قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، اور گندے اس کے اندر کیمیکل ملا کے اس کی تحقیق کریں نا آپ کہ یہ کس چیز سے بنتی ہے، وہ اس سے ایسے ایسے کیمیکل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ٹیوب بنتی ہے، اور اس سے انسان برش جب اٹھتا ہے تو وہ کرتا ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ مسواک استعمال کرنے چاہیے، جس کے احکام کتاب و سنت کے اندر اتنی بڑی فضیلت کے ساتھ بیان ہوئے گئے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا تصوک فطہروا افواہکم للقرآن، بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے، جب بندہ مسواک کرتا ہے، ان العبد اذا تصوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی قرات سنتا ہے، اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو پاک کرو، اپنے منہ کو پاک کرو۔ اچھا، یقیناً میرے بھائیو یہ بتائیں کہ جب انسان ٹیوب اور برش کرے گا تو کیا فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو انسان، حدیث پاک تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسواک کے ذریعے اپنا منہ پاک کرو، کیونکہ جب تم قرات کرتے ہو تو فرشتہ سنتا ہے اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو پاک کرو۔ ہاں، لیکن جو انسان سگریٹ پیتا ہے کیا اس کا منہ پاک ہے؟ کیا جو انسان بیڑا رکھتا ہے اس کا منہ پاک ہے؟ سگریٹ پینے والے کے منہ پر فرشتہ اپنا منہ نہیں رکھتا، نسوار کھانے والے بندے کے منہ کے اوپر فرشتہ اپنا منہ نہیں رکھتا۔ اور میرے بھائیوں، فرشتہ کس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے؟ جو مسواک کے ذریعے اپنا منہ پاک کرتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے۔ اور اب بعض الناس کہتے ہیں کیا مسواک کے ساتھ نماز کی کوئی فضیلت ہے؟ جس روایت میں ہے نا کہ فضل الصلاۃ بالسواک علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفا،
کہ مسواک کے ساتھ نماز کی فضیلت بغیر مسواک کیے پڑھی گئی نماز پر 70 گنا زیادہ ہے، وہ قابل حجت ہے نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اب تک آپ نے سماعت فرمائی۔ اب رسول اللہ کا معمول کیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوز فاہ بالسواک، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے، رات کو اٹھتے، یشوہ فاہ بالسواک، یشوز ملتے، کیا بلا؟ منہ اپنے، فاہ اپنے منہ کے اندر، بالسواک مسواک کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے ملتے۔ حضرت شریح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سألت عائشہ تو قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، یعنی سألت عائشہ۔ حضرت شریح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، دریافت کیا، قلت میں نے، بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، بأي شيء كان يبدأ النبي اذا دخل بیتہ، اما اپنا حضرت شریح بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، بأي شيء، تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قالت بالسواک، فرمایا مسواک کرتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسواک کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں تمام اوقات مسواک کرنے اور شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کی فضیلت ہے بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، وطرف السواک، آپ کے مسواک کا ایک کنارہ، علی لسان ہی، آپ کی زبان پر تھا، آپ کی زبان پر تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوز فاہ بالسواک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے بالسواک تو مسواک کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں اٹھے اور نکل کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر سورہ آل عمران کی اس آیت کو تلاوت فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے فاقین عذاب النار تک پہنچے، ثم رجع الی البیت، پھر اپنے گھر کی طرف لوٹے، فتوسقا، مسواک کی، وتوضع، اور وضو کیا، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی، پھر نماز پڑھی، ثم اضطجع، پھر لیٹے، ثم قام، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فخرج، پھر نکلے، فنظر الی السماء، فنظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا، فتلا هذه الآیہ، پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ثم رجع، پھر لوٹے آپ، فتوسقا، پھر آپ نے مسواک کی، فتوضع، پھر وضو کیا، ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے اور
نماز پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ادا کرتے۔ کتنی؟ 2 رکعتیں، 2 رکعت کر کے ادا کرتے۔ یصلی باللیل، یصلی نماز پڑھتے، باللیل رات کی، رکعتین 2 رکعتیں کر کے، ثم ینصرف، ثم ینصرف جب پھرتے مطلب سلام پھیرتے، اس کے بعد فیستاق اور مسواک کرتے۔ 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر اللہ کے نبی مسواک کرتے۔ اس طرح 4 رکعتیں پڑھ کے پھر اللہ کے نبی جاتے اور پھر مسواک کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یہ لکڑی ہے نا، لکڑی منہ میں مار رہی ہو نا، مسواک کی کوئی اہمیت نہیں نا ہمارے ہاں، لیکن کتاب و سنت میں کتنی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ جو ٹیوب اور برش جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر گندے کیمیکل، آپ ذرا تحقیق کرو یہ کن چیزوں سے بنتی ہے۔ ایسے کیمیکل اور ایسے جراثیم ہوتے ہیں، آج انسان وہ ٹیوب اور برش کرتا ہے، یقیناً یہ مسوڑے ختم کر دیتا ہے، ہاں جی، اور کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن یہ مسواک جس کو ہم ترجیح نہیں دیتے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ لکڑی ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے نبی جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے 2 رکعتیں پڑھ کے پھرتے، پھر جا کے مسواک کرتے۔ آگے سنیے، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کانا لا ینام، آپ سوتے، کانا لا ینام آپ سوتے، الا والسواک عند راسہ، تو لازماً مسواک آپ کے سر کے قریب پڑی ہوتی تھی۔ ابن عمر سوتے، مسواک سر کے حدیث پاک کے الفاظ ہے کانا لا ینام الا والسواک عند راسہ، عند راسہ، سر کے پاس پڑی ہوتی تھی مسواک۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں، ابن عمر سے یہ مروی ہے۔ اچھا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب بیدار ہوتے، کون بلا؟ ابن عمر، بَدَأَ بِالسِّوَاكِ، مسواک شروع کر دیتے، بَدَأَ شروع کر دیتے بِالسِّوَاكِ، مسواک۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیت لشیء من الصلوات حتی یستاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیے بغیر کسی بھی نماز کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ اب بات کرو، کسی بھی نماز کے لیے ما کان رسول اللہ یخرج من بیت لشیء من الصلوات حتی یستاق، کسی بھی نماز کے لیے اپنے گھر سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نہیں کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے اندر تو اتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے مسواک کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین 5 نمازیں فرض جو ہیں، حکم یہ ہے فرض امام کے ساتھ آ کے اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ ادا کروں، سنتیں اور نفل گھر میں جا کے ادا کروں۔ شریعت کا یہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز مسجد میں پڑھاتے، نفل نماز اور سنتیں گھر میں جا کر پڑھتے۔ اس لیے اہل محلہ کے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ فرض نماز کی پابندی کریں۔ فرض نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، فرض نماز کے بغیر کوئی چارہ کار۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتی ہیں اول ما یحاسب به العبد عن الصلاۃ، اول ما یحاسب به العبد عن الصلاۃ،
قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. کس چیز کا؟ نماز کا. اور اگلی حدیث کے اندر یہ ہے اگر نماز کے حساب و کتاب سے ہم پاس ہو گئے نا تو باقی ہر چیز کے پاس، ہر حساب سے پاس ہو جائیں گے. اگر نماز کے معاملے سے اگر ہم فیل ہو گئے تو باقی معاملات کے اندر بھی فیل ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ آج کے درس میں جو کتاب و سنت کی باتیں بیان ہوئی ہیں، جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں مسواک کی فضیلت، مسواک کے احکام کے بارے میں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وعسرنا ولا تعسر علینا ورزقنا ورزقنا. اللہم ارزقنا بعرف من القرآن حلاوة وبکل کلمۃ کرامة وبکل آیت سعادة وبکل سورة سلامة وبکل جزء جزاء. اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیت ولنبیک بالرسالت وماتوا علی ذلک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبک خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.